بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم میں زناکاری، سود خوری، حتیٰ کہ ہر بدکاری عروج پر آنے لگی۔ اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو قوم بنی اسرائیل پر فوقیت دے دی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا اور قوم اسرائیل کے بے شمار علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کی قوم کے بہت لوگوں کو گرفتار کر کر ان پر بے حد ظلم کیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے قبیلہ دانیال میں اللہ پاک نے ایک لڑکا پیدا کیا جس کا نام سمسون رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام دانیال مشہور تھا۔ روایات میں ہے کہ جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو سمسون کی ماں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں اس کو کبھی بھی بدکاریوں اور شرابیوں کے پاس نہ بھٹکنے دوں گی۔ ماں نے دعا کی کہ میں اپنے لڑکے کے کبھی بھی بال نہ کٹواؤں گی، لہٰذا جب سمسون پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھا اور نہ ہی اس کے کبھی بال کٹوائے۔ سمسون کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقت کا مالک بنایا تھا۔ سمسون کی طاقت کا اندازہ اس وقت لگایا گیا کہ جب سمسون ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسون نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے ننھے بچے کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سمسون جان گیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے اور اللہ نے مجھے خاص کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب سمسون جوان ہوا تو قوم عمالقہ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سمسون کے دل میں قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سمسون اپنی بستی سے قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ شہر کی سیر کر رہا تھا تو اس کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تیمنہ تھا۔ سمسون اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر ملنے لگے۔ ان دونوں نے اپنی قوم میں اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب سمسون کی شادی طے ہوئی تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون سے ایک شرط رکھی اور سمسون وہ شرط قوم عمالقہ سے ہار گیا۔ اس قوم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرط میں ہاری چیزیں قوم عمالقہ کو نہیں دے گا اس وقت تک قوم سمسون کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا سمسون کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ سمسون وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اسرائیلی قافلے پر پڑی جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ سمسون نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس قافلے سے سارا مال چھین لیا۔ اس قافلے سے سامان چھیننے کے بعد سمسون اپنی ہاری ہوئی شرط کا مال واپس کرنے کے لیے قوم عمالقہ کے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ تیمنہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہو چکی ہے۔ جب سمسون نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ کو علم ہوا کہ یہ سمسون کی حرکت ہے تو انہوں نے سمسون کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ ایک دن قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا اور کہا کہ سمسون کو ہمارے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے سپرد کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کیا تو سمسون قوم عمالقہ کے قابو نہ آیا اور سمسون کے ہاتھ ایک گدھے کی ہڈی لگ گئی۔ سمسون نے اس ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کارنامے کے بعد سمسون کو بنی اسرائیل میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اسرائیلی لوگ سمسون کو اپنا سردار ماننے لگے۔ جب سمسون نے قوم عمالقہ کے 1000 افراد کو مار دیا تو وہ قوم سمسون کے نام سے ڈرنے لگی۔ بنی اسرائیل سمسون کو اپنا سردار مانتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خبر سن کر قوم عمالقہ کی نیندیں اڑ گئیں کہ قوم عمالقہ سمسون کو اپنے جال میں لانے کے لیے ہر طرح کے حربے سوچنے لگے۔
جب قوم عمالقہ سمسون کو بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے جال میں نہ پھنسا سکی تو قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک لڑکی دلائلہ کو چنا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ قوم عمالقہ نے اس لڑکی کو یہ لالچ دیا کہ تم سمسون کی طاقت کا راز معلوم کرو تو ہم تم کو بہت زیادہ سونے کے سکوں سے نوازیں گے۔ یہ لڑکی سمسون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسون نے اتنی حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو سمسون اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا۔ اس طرح سمسون اور دلائلہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن دلائلہ نے کہا کہ میری جان مجھے بتاؤ تم اتنے طاقتور کیسے ہو؟ یہ بات سن کر سمسون نے دلائلہ کو ٹال دیا۔ ایک دن دلائلہ سمسون سے ناراض ہو گئی کہ جب تک تم مجھے اپنی طاقت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تم کو نہیں ملوں گی، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دلائلہ نے جب یہ بات کہی تو سمسون دلائلہ کے عشق میں پاگل تھا۔ سمسون کہنے لگا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور میری طاقت کا راز بس میرے بال ہی ہیں۔ ایک دن سمسون دلائلہ کے پاس سو رہا تھا کہ دلائلہ نے سمسون کے بال کاٹ دیے۔ اسی رات عمالقہ کی قوم کے لوگوں نے سمسون پر حملہ کیا۔ جب عمالقہ کی قوم نے سمسون پر حملہ کیا تو اس بار سمسون ان لوگوں سے اپنا دفاع نہ کر سکا اور اس طرح قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے سمسون کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دیں اور پھر اس کو ایک اندھیری کوٹنی میں بند کر دیا۔ سمسون کو گرفتار کرنے کے بدلے میں دلائلہ کو قوم عمالقہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ سمسون کو گرفتار کرنے کی خوشی میں قوم نے ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دیوتا نے ہم کو سمسون پر فتح دی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے دیوتا کے پاس جمع ہونے کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا۔ قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کر کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ قوم کے لوگوں نے سمسون کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکیاں کی اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ قوم عمالقہ فتح کے موقع پر جشن منا رہی تھی۔ دوسری طرف سمسون کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ سمسون نے اللہ سے دوبارہ اپنی طاقت کے لیے دعا مانگی تو اللہ پاک نے سمسون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے طاقت واپس لوٹا دی۔ سمسون نے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سمسون نے محل کی دیواریں گرانا شروع کر دیں اور کچھ ہی لمحے کے بعد سارا محل زمین پر آ گرا۔ اس موقع پر عمالقہ قوم کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسون کی طاقت کا یہ واقعہ کتاب قضاء میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد عبد الیعقوب نے تاریخ وداع میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سمسون طاقت کے لحاظ سے ان کتابوں میں عظیم ہیرو کی کہانی لکھی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور اللہ نے اس کو بے شمار طاقت بھی دی، لیکن سمسون عورتوں کے چکر میں پڑا، اس لیے خدا نے اس سے اپنی برکت ہٹا لی۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے شیطان سب سے پہلے ہماری کمزوریوں پر ہی حملہ کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ پاک سے دور کر سکے۔ اگر ہماری کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے تو ہمیں اللہ پاک سے اپنی کمزوری کی سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی دنیاوی شکل میں ہو سکتی ہے۔ سمسون کی زندگی ہمارے لیے بہترین سبق ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور اس طرح شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ مل سکے کہ وہ ہم کو اللہ تعالی کی راہ سے بھٹکا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔